آخری سبق فرانسیسی کہانی مصنف الفانسو دادے۔ اس روز صبح کو میں بہت دیر میں اسکول روانہ ہوا تھا اور دل ہی دل میں سہم رہا تھا کہ ماسٹر صاحب آج ضرور بگڑیں گے اور برسیں گے۔ زیادہ ڈر اس خیال سے تھا کہ موسیو ہیمل نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ ہم سے گردانہ سنیں گے، اور میری یہ کیفیت تھی کہ ان کا ایک لفظ بھی یاد نہ تھا۔ ذرا دیر کو یہ خیال میرے دل میں آیا کہ بھاگ چلوں اور آج کا دن کہیں ادھر ادھر پھر کر گزار دوں۔ سردیوں کا ہلکا ہلکا گرم اور روشن دن تھا۔ جنگل کے کنارے چڑیا درختوں پر چہچہا رہی تھیں۔ چکی کے پچھواڑے کھلے میدان میں جرمن سپاہی قواعد کر رہے تھے۔ یہ چیزیں گردانوں سے بہت زیادہ ترغیب انگیز تھیں، لیکن میں دل کا اتنا کمزور نہ تھا کہ خواہشوں پر غالب نہ آ سکتا۔ چنانچہ میں جلدی قدم اٹھا کر اسکول روانہ ہو گیا۔ میں ٹاؤن ہال کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس تختے پر اشتہار لگائے جاتے ہیں اس کے سامنے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پچھلے 2 سال سے جو بری خبر بھی آتی تھی وہ اشتہارات کے اسی تختے پر سے پہلے پڑھی گئی تھی۔ فوجوں کی شکست کی خبریں، اعلانات، فوجی افسروں کے احکامات وغیرہ۔ چنانچہ گزرتے میں نے سوچا کہ اب کیا قصہ ہو گیا۔ میں بڑی پھرتی سے قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا کہ واچر لوہار نے، جو اپنے ایک شاگرد سمیت وہاں موجود تھا، اشتہار پڑھنے کے بعد پکار کر مجھ سے کہا کہ میاں صاحب زادے، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ اسکول پہنچنے کے لیے بہت وقت ہے۔ میں نے سوچا کہ یوں ہی میری ہنسی اڑا رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور ہانپتا کانپتا موسیو ہیمل کے ننھے سے باغیچے میں جا پہنچا۔ عام طور پر جب اسکول میں پڑھائی شروع ہوتی تھی تو ایسی گہما گہمی سی ہو جاتی تھی جس کی آواز باہر سڑک پر سے سنائی دیتی تھی۔ کہیں ڈیسک کھلتے اور بند ہوتے تھے، کہیں سب مل کر بڑی اونچی آواز میں سبق دہراتے اور ہاتھ کان پر رکھ لیا کرتے تھے کہ زیادہ اچھی سنائی دے۔ ساتھ ہی ساتھ استاد کا بھاری رول بار بار میز پر برستا رہا کرتا تھا، لیکن آج ہر طرف چپ تھی۔ میرا خیال تھا کہ شور و غل میں بغیر کسی کو نظر پڑے اپنے ڈیسک پر جا بیٹھوں گا۔ یہ کیا معلوم تھا کہ مدرسے میں آج اتوار کی سی خاموشی کا عالم نظر آتا ہے۔ کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ تمام ہم جماعت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے ہیں اور موسیو ہیمل لوہے کا ہیبت ناک رول بغل میں دبائے جماعت میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ دروازہ کھول کر سب کی نظروں کے سامنے اندر داخل ہوں۔ آپ خود تصور فرما سکتے ہیں کہ شرم اور خوف کے مارے میری کیا حالت ہو رہی ہوگی، پر کچھ بھی نہ ہوا۔ موسیو ہیمل نے مجھے دیکھا اور بڑی شفقت سے کہا، فرنیز، جلدی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے بغیر ہی سبق شروع کرنے والے تھے۔ میں جلدی سے بینچ پھلانگ کر گزرا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ جب ڈر ذرا کم ہوا اور میرے حواس درست ہو گئے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ماسٹر صاحب اپنا خوشنما ہرا کوٹ، جھالردار قمیض اور سیاہ ریشم کی ننھی سی کامدار ٹوپی پہن رکھی ہے۔ یہ وہ لباس تھا جسے وہ صرف معائنہ یا تقسیم انعام کے روز پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تمام مدرسہ کچھ عجیب طرح انوکھا اور متین سا نظر آ رہا تھا، لیکن جس بات پر مجھے سب سے زیادہ اچنبھا ہوا وہ یہ تھی کہ پچھلی نشستیں جو عام طور پر خالی رہا کرتی تھیں، آج ان پر ہماری طرح گاؤں کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بوڑھا ہوسر اپنی تکون ٹوپی پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کا پرانا میئر، پرانا پوسٹ ماسٹر اور کئی لوگ بھی موجود تھے۔ ہر شخص اداس نظر آتا تھا۔ بوڑھا ہوسر بازار سے ایک قاعدہ لے آیا تھا، اسے کھول کر اپنے زانوؤں پر رکھ لیا تھا اور اس کے صفوں پر اس کی اینک رکھی ہوئی تھی۔ میں اس انوکھی باتوں پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ موسیو ہیمل اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اسی متین و شفیق آواز سے جس میں مجھ سے بات کی تھی بولے، میرے بچوں، آج میں تمہیں آخری سبق دوں گا۔ برلن سے احکام آ چکے ہیں کہ الساس اور لورین کے مدرسوں میں صرف جرمن زبان پڑھائی جائے گی۔ کل نیا ماسٹر آ جائے گا۔ یہ تمہارا فرانسیسی کا آخری سبق ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آج تم بہت متوجہ رہو۔ یہ لفظ کیسے بجلی کی طرح میرے دل پر گرے۔ آہ کمبختو، اسی بات کا اعلان تم نے ٹاؤن ہال کے باہر لگا رکھا۔ میرا فرانسیسی کا آخری سبق، مجھے تو ابھی لکھنا بھی نہ آیا تھا۔ اب میں کچھ بھی نہ سیکھ سکوں گا، جہاں ہوں وہیں رک جاؤں گا۔ مجھے کتنا قلق ہوا، میں اپنا سبق یاد نہ کیا کرتا تھا۔ گھونسلوں سے چڑیوں کے انڈے چرانے اور دوسرے کھیلوں میں وقت کھونے نکل جایا کرتا تھا۔ کتابیں جو ذرا دیر پہلے میرے لیے مصیبت بن رہی تھیں اور اٹھائے نہ اٹھتی تھیں، گرامر اور فرنچ کی کتابیں اب ایسی پرانی دوست معلوم ہو رہی تھیں کہ جن سے رشتہ توڑنا کسی طرح ممکن نہ نظر آتا تھا۔ اسی طرح موسیو ہیمل کی بابت یہ خیال کہ وہ اب جا رہے ہیں اور پھر کبھی نہ ملیں گے، ان کے رول اور ان کی سخت مزاجی کی یاد کو دل سے مٹائے دے رہا تھا۔ کم نصیب شخص، اس آخری سبق کے اعزاز میں آج تو نے بہترین جوڑا پہن رکھا۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ شہر کے بوڑھے آج کیوں پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ آج انہیں بھی رہ رہ کر قلق ہو رہا تھا کہ زیادہ دنوں اسکول کیوں نہ گئے، اور وہ اپنے طریق پر اس شخص کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے 40 سال تک نہایت خلوص و دیانت سے ان کی خدمات انجام دی تھیں۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس مادر وطن کی تعظیم کرنے کو جمع ہوئے تھے جس کے وہ اب مالک نہ رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرا نام لیا گیا۔ اب سبق سنانے کی میری باری تھی۔ اس وقت کوئی مجھ سے میرا سب کچھ لے لیتا اور تمام خوفناک گردانہ مجھے کسی ایسی طرح سکھا دیتا کہ میں بلند آواز سے واضح طور پر بغیر کسی غلطی کے انہیں دہرا سکتا، لیکن چند لفظ ہی بول کر میں رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے ڈیسک کو پکڑ رکھا تھا، دل دھڑک رہا تھا، نظریں اٹھانے کی جرأت نہ پڑتی تھی۔ موسیو ہیمل نے مجھ سے کہا کہ فرنیز، میں تمہیں برا نہ کہوں گا، تمہارا جی برا ہوگا، لیکن دیکھو، ہر روز تم اپنے دل میں کہتے رہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں کل اپنا سبق یاد کر لوں گا، اور آج اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ آہ، الساس کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو کل پٹ ڈالتا رہتا ہے۔ اب دشمن کیا کہا کریں گے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تو فرانسیسی ہیں، لیکن انہیں نہ فرانسیسی بولنا آتا ہے نہ لکھنا۔ لیکن ننھے بچے، اس میں صرف تیرا ہی قصور نہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں۔ تمہارے ماں باپ کو تمہیں تعلیم دینے کا کچھ زیادہ شوق نہ تھا۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتے کہ تم کسی کھیت یا چکی میں کام شروع کرو، گھر کی آمدنی میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے، اور میں بھی قصوروار ہوں۔ کئی مرتبہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں سبق پڑھاؤں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے باغیچے کے گملوں میں پانی دے آؤ۔ جب میں مچھلی کے شکار کو جانا چاہتا تو اس روز اسکول میں چھٹی نہ کر دیتا تھا۔ اسی طرح ایک بات سے دوسری بات نکالتے موسیو ہیمل نے فرانسیسی زبان پر گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ یہ دنیا کی سب سے پیاری، سب سے واضح اور منطق کے مطابق زبان ہے۔ اس وقت اس بے بس زبان کی حفاظت اور اسے اپنے میں زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جو غلام قومیں اپنی زبان کو یاد رکھتی ہیں، اپنے قید خانے کی چابی گویا ان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اس کے بعد موسیو ہیمل نے قواعد کی کتاب کھولی اور ہمیں سبق پڑھایا۔ میں حیران تھا کہ آج سبق کیوں دل میں اترا جا رہا ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے بہت سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ نہ میں نے اپنا سبق کبھی ایسی توجہ سے سنا تھا اور نہ کبھی انہوں نے اسے صبر اور تحمل سے پڑھایا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رخصت ہو جانے سے پیشتر یہ درد مند شخص چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ خود جانتا ہے ہمیں بھی سکھلا دے، اور کسی طرح سب باتیں ایک ہی بار ہمارے دلوں میں اتار دے۔ قواعد کے بعد ہمیں خوشخطی کا سبق ملا۔ اس روز موسیو ہیمل ہمارے لیے نئی کاپیاں لائے تھے جن پر الساس بڑے خوشخط لکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ڈیسک کے اوپر ننھی ننھی چھڑیاں کھڑی کر کے کاپیاں ان پر ٹانگ دی گئی تھیں، اور ٹنگی ہوئی وہ ایسی معلوم ہوتی تھیں گویا تمام کمرے میں ننھی ننھی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں۔ اس روز آپ دیکھتے کہ ہر طالب علم کس طرح اپنے کام میں مصروف تھا اور جماعت میں کیسا سکوت طاری تھا۔ آواز تھی تو محض قلم کے کاغذ پر چلنے کی۔ ایک بار چند بھونرے کمرے میں گھس آئے،
پر کسی نے ان کا خیال بھی نہ کیا۔ ننھے بچوں نے بھی ان کی طرف توجہ نہ کی۔ وہ اپنی کاپیوں میں مچھلی پکڑنے کی کارٹونی تصویر ایسے انہماک سے ٹریس کر رہے تھے گویا یہ بھی فرانسیسی سیکھنے کا ایک حصہ تھا۔ باہر چھت کے کنگروں پر کبوتر بیٹھے ہلکے ہلکے غٹڑغوں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ لوگ کبوتروں کو بھی جرمن میں غٹڑغوں کرنا سکھائیں گے۔ جب کبھی میں لکھائی کے کام پر سے سر اٹھاتا تو دیکھتا کہ موسیو ہیمل بے حس و حرکت کرسی پر بیٹھے ہیں، کبھی ایک چیز کو تکتے ہیں کبھی دوسری کو، گویا یہ بات اپنے دل میں جما لینا چاہتے ہیں کہ اس ننھے سے کمرے میں ہر چیز کیسی نظر آ رہی ہے۔ سوچئے تو 40 سال تک یہ شخص یہیں رہا تھا، سامنے جماعت بیٹھی رہتی تھی اور دریچوں میں سے اس کا ننھا باغیچہ نظر آیا کرتا تھا۔ ڈیسکیں اور بینچ اس کی نظروں کے سامنے گھس کر پرانے ہو گئے تھے۔ باغیچے میں بلوط کے پیڑ اس کے دیکھتے دیکھتے بلند ہوئے، انگور کی بیلن جو خود اس نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھیں دریچوں کے گرد بل کھاتی ہوئی چھت تک جا پہنچی تھی۔ ہائے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے جانے سے ان کا دکھیا دل کیسا خون ہو رہا ہوگا۔ اوپر کی منزل میں اس کی بہن کے ادھر ادھر پھرنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ وہ اسباب باندھنے میں مشغول تھی، بس اگلے دن اس شخص کو الساز سے رخصت ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص میں اتنا حوصلہ تھا کہ آخری دم تک ہر سبق سنتا رہا۔ خوش خطی کے بعد ہمیں تاریخ کا سبق ملا اور اس کے بعد ننھے بچے ابجد دہراتے رہے۔ پچھلی نشستوں میں بوڑھے ہوسر نے اینک لگائی تھی اور اپنا قاعدہ دونوں ہاتھ سے سنبھال کر بچوں کے ساتھ ہجوں کی مشق کر رہا تھا۔ آپ موجود ہوتے تو دیکھتے وہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی، ایسی عجیب معلوم ہوتی تھی کہ کبھی ہم چاہتے کہ ہنس پڑیں اور کبھی چاہتے کہ اس کے ساتھ مل کر رونے لگیں۔ وہ آخری سبق مجھے کیسی اچھی طرح یاد ہے۔ اتنے میں گھڑی نے 12 بجائے، اس کے ساتھ ہی جرمن سپاہیوں کے بگل کی آواز سنائی دی۔ وہ قواعد سے فارغ ہو کر باغ سے گزر رہے تھے۔ موسیو ہیمل کرسی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، مگر جیسے بلند و بالا وہ اس وقت نظر آتے تھے پہلے کبھی نظر نہ آئے تھے۔ وہ بولے، میرے دوستو، میں کسی چیز نے ان کا گلا گھونٹ دیا تھا اور وہ کچھ نہ بول سکے۔ پھر وہ بلیک بورڈ کی طرف مڑے، چاک کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنی پوری قوت سے کام لے کر جس قدر بڑے الفاظ میں لکھ سکتے تھے انہوں نے بلیک بورڈ پر لکھ دیا، زندہ باد فرانس۔ پھر وہ رک گئے، اپنا سر دیوار سے ٹیک دیا اور بغیر کوئی لفظ منہ سے نکالے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا جس کے معنی تھے کہ اسکول بند ہو گیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔